مکرم حاضرین و ناظرین، آفتہ خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال تعالى أيضا في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: لقد من الله على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن بسبيب قلوبنا على ما قال ربنا وبلغ والرسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنی تمام تر توجہات کو گنبد خضرا کی جانب لگاتے ہوئے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آواز بلند درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا حضرات، آج ہم سچے نبی کا سچا میلاد منا رہے ہیں کہ جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا وہ بھی میرے نبی کو مانتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے تو اپنے غیر بھی نبی کو مانتے ہیں۔ احنف بن شریف اور ابو جہل جنگ احد میں ساتھ میں جا رہے تھے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، احنف بن شریف اور ابو جہل کی۔ ابو جہل جسے اہل عرب ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ۔ راستے میں احنف بن شریف اور ابو جہل کی ملاقات ہوئی۔ احنف بن شریف نے ابو جہل سے کہا: اے ابو جہل، یہاں میں ہوں اور تم ہو، تیسرا کوئی موجود نہیں ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہے۔ جو تو کہے گا میں سنوں گا اور جو تو کہے گا میں سنوں گا۔ یہاں تیرے اور میرے درمیان باتیں ہوں گی، گفتگو ہوں گی، تیسرا کوئی جاننے والا، نالج والا نہیں ہے۔
احنف بن شریک نے کہا اے ابو جہل سچ بتانا تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے، تیرا دل میں ان کے لیے کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کیا منصب ہے؟ ابو جہل نے کہا میں لاتو مناتو عزا حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد سچے ہیں، ان کا کلام سچا ہے، محمد جو کہتے ہیں ان کے بات میں ذرہ برابر بھی کوئی خطا اور مسٹیک کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی ایسے نبی ہے کہ میرے نبی کا نہ ماننے والا بھی میرے نبی کو مانتا ہے۔ مس سینی بیل تھیوسوفیکل سوسائٹی کی عظیم پیشوا اور بہت مشہور انگریز عورت، اس نے کہا تھا اپنی کتاب میں، ہے وہ کرسچن، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام سے نہ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ ہے، نہ اسلام سے اس کا کوئی سمبند ہے، وہ انگریز ہے لیکن اس کا عقیدہ دیکھیے۔ وہ کہتی ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے حکمرانوں کی میں نے اسٹڈی کی ہے، میں نے ادھین کیا ہے، مجھے بہت گیان ہے، بہت علم ہے، لیکن جو بات، جو مقام، جو رتبہ، جو منصب میں نے محمد پہ دیکھا ہے وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ جو مقام، جو رتبہ، جو منصب، جو کردار، جو رفتار، جو ادا، جو جھلک وہ میں نے محمد الرسول اللہ میں دیکھا ہے، وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ان میں کون سی ایسی بات دیکھ لی کہ تم نے اپنے پریورتن کے لیے اپنے دھرم کو، اپنے ریلیجین کو جس کو تم مانتی ہو، تم نے اپنے دیوتی دیوتاؤں کے بارے میں، اپنے بھگوان کے بارے میں تم نے کچھ نہیں لکھا، تم نے اگر کچھ لکھا ہے تو ان کی شان میں لکھا ہے۔ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس انگریز عورت نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ادھین کے مطابق، اپنے مطالعے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ وہ قوم جو نبی کو گالیاں دیتی تھی، وہ قوم جو نبی کو مارا پیٹا کرتی تھی، وہ قوم جو نبی کو پتھر سے پیٹا کرتی تھی، جو قوم نبی پر کوڑا ڈالا کرتی تھی، اپنا مال، اپنی پراپرٹی، اپنا جائیداد، زمین کے کاغذات اپنی بیوی کے پاس نہیں، اپنے بچوں کے پاس نہیں، اپنے دوست و احباب کے پاس نہیں، بلکہ اسی پیارے آقا کے پاس رکھتے تھے۔ مطلب ان کو بھروسہ نہ اپنی بیوی پر تھا، نہ اپنے بچوں پر تھا، نہ اپنے دوست و احباب پر تھا، اسی رسول پر بھروسہ کرتے تھے جس کو وہ گالی دیتے تھے، اسی رسول پر بھروسہ کرتے تھے جس کو وہ مارا کرتے تھے، اسی رسول پر بھروسہ کرتے تھے جس پر کوڑا ڈالا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ہم اس رسول کا جشن منا رہے ہیں جس کے بارے میں ایک انگریز نے کہا تھا there is not terrorism in Islam whatsoever, Islam is the religion of peace, Islam is the messenger of peace۔ آج ہر جگہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ آتنکواد کا مذہب ہے، یہ دھرم جو ہے آتنکواد کا مذہب ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان امن کا پیغام دیتا ہے، مسلمان انسانیت کا پیغام دیتا ہے، مسلمان بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک مسلمان، میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، تقریر آپ سن چکے ہیں، میں آج وجہ میلاد بیان کرنے آیا ہوں۔ وجہ میلاد، ہم کس کا جشن منا رہے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ ہم مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرنے سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں،
السلام علیکم، پیس بی اپون یو. ایسا نہیں ہے سلام کو سننے والا سلام کو سن کر شانت رہے، سائلنٹ ہو جائے، ساکت رہے، بلکہ وہ متحرک ہو جاتا ہے، وہ بول پڑتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیس بی اپون یو ٹو. یہ سلام کیا ہے؟ سلام کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں اسی سلام کو لے کر کے فساد ہے اور جھگڑا ہے. اللہ اکبر. سلام کا معنی سلامتی، امن، چین، سکون، شانتی، پیس، یہ سلام کا معنی ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں، جو لوگ اسلام اور مسلمان کو آتنکواد اور دہشت گرد کہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جس دین کو مانتا ہے وہ دین صرف دین نہیں، دارالسلام ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی صرف نبی نہیں، نبی السلام ہے. جس اللہ کو مسلمان مانتا ہے وہ اللہ صرف اللہ نہیں بلکہ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. ارے جس مذہب کی ابتدا سلام، جس کی انتہا سلام، وہاں دہشت نہیں، وہاں تو مصطفیٰ کی رحمت برستی ہے. اس اسلام میں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت برستی ہے، دہشت نہیں. الحمدللہ ہم اس دین اور اسلام کو مانتے ہیں. آئیے ہمارے گفتگو سے پہلے بات زیادہ لمبی آگے چلی جائے گی. الحمدللہ ہم ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام، نبی کے غلام حضرت ابو بکر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ایک یہودی نے کہا تھا اگر عمر فاروق اعظم 10 سال اور باحیات رہتے، 10 سال اور زندہ رہتے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ایک بھی یہودی نہ بچتا. وہ عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں سن ولیم ایک رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. اللہ اکبر. آج ہم اس دین کو ماننے والے ہیں اور آج ہم انہی کے آقا کے میلاد کے جلسے میں، محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، میں نعت پاک کے چند اشعار، میری حضرت سے ملاقات رحمہ پور میں ہوئی تھی اور کربلا کے تعلق سے ایک پروگرام تھا. میں نے آگے گفتگو سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پڑھے. آپ کو یاد ہے؟ میں میلاد کے تعلق سے چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں. کیا آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں نا؟ آپ سنیں گے، لیکن ایک شرط ہے، آپ کو بھی میرے ساتھ پڑھنا پڑے گا. آپ پڑھیں گے؟ ہم لوگ مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ نعت پڑھنا بھی رسول کا میلاد ہے، تقریر کرنا بھی رسول کا میلاد ہے. ہر انداز میں، ہر اینگل میں، ہر زاویے میں رسول کا میلاد ہوتا ہے اور ہر ملک میں رسول کا میلاد ہوتا ہے، ہر کنٹری میں رسول کا میلاد ہوتا ہے. شعر سنیے گا، آپ سب لوگ مل کے پڑھیے. میرے آقا کا میلاد آیا، میرے آقا کا میلاد آیا، میرے آقا کا میلاد آیا، میرے آقا کا میلاد آیا. سارا
जग आज फिर जगमगाया, सारा जग आज, सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया, सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया, सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया, मेरे आका का मीलाद आया, अब्रे रहमत का, अब्रे रहमत का, अब्रे रहमत का हर शम्स छाया, मेरे आका का मीलाद आया। बहुत नहीं वहाँ पड़ा सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया।